یہ کوئی احمد عبداللہ بھائی ہیں، ان کی ای میل آئی ہوئی ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ بولنے سے پہلے کوئی مراقبہ کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ وہ دو دعائیں میں پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری والی، اے میرے رب میرا کام آسان کر دے، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ مزید میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اے میرے رب ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو تاثیر عطا کر دے، مجھے دیکھنے والے اور سننے والے اپنے تمام بندوں کو اپنی بندگی کی طرف مائل کر دے، اور اس کے بعد ان شہرت کی فتنہ ترازیوں سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ پیغمبر خدا کی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ اور دوسری دعا ہے ربی ادخلنی والی کہ اے میرے رب مجھے سچ کے ساتھ داخل کر لے، سچ کے ساتھ باہر نکال لے، اور اپنے حضور سے مجھے دلیل غالب عطا کر۔ کائنات کی دو سب سے بڑی ہستیاں اللہ رب العزت اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں بات کرنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو ایک خصوصی اجازت کی ضرورت ہے، اگر وہ وہاں سے عطا ہو جائے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ پھر تیسری ایک اور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، اے میرے رب جو کچھ ہے وہ آپ کی طرف سے۔ یہ اسم اعظم ہے۔ آپ نے اس بارگاہ میں اگر کوئی ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، اس بارگاہ میں آپ نے کوئی محبت پیش کرنی ہے، تو میرے خیال سے یہ تین دعائیں ہیں، یہ بہت بڑی ہیں، اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ میں پڑھتا ہوں اور باقی اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کوئی بہنہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس لگتا ہے کپڑے نہیں ہیں، ساری ویڈیو میں مجھے وہی 2-3 سوٹ نظر آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ لوگ ایسی چیزیں نوٹ نہیں کرتے، میری اماں نوٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ وہ کبھی کوئی ویڈیو دیکھ لے، وہ کہتی ہیں کہ تو کپڑے نہیں بدلے، اے سوٹ تو دھونے والا سی جرا تو پایا ہے۔ اور میں کبھی منہ دھو رہا ہوں تو آ جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ مل مل کے دھو منہ۔ میں کہا اماں میں کتنا مل مل کے دھوں منہ، وہ ویڈیو میں نظر آئے گا، کیمرے میں نظر آ جائے گا۔ اماں کنے ویکھنا ہے کیمرے دے وچ، یا کون نوٹ کرے گا کہ میں نے کپڑے 4 دن سے پہنے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ لوگ کرتے ہیں نوٹ۔ ساڑھے نا ایک استاد سائیں نے، واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں وہاں پہ کپڑے کیا کریں گے، اور جہاں لوگ آپ کو نہیں جانتے وہاں پہ کپڑے کیا کر لیں گے۔ تو کپڑے کیا کر لیں گے، نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے، کافی ہے، صاف ستھرے ہوں۔ اب بالکل ایسے ہی جیسے وہ فرماتے ہوتے تھے نا ایک اور بات، کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے تو جھگڑا کیسا، اور اگر رشتہ نہیں رکھنا تو جھگڑا کیسا۔ یہ کس کی ہے ای میل؟ اچھا جی، آپ جیسے ایڈیٹس کو یونیورسٹی میں داخلہ پتہ نہیں کیوں دے دیتے ہیں، جنہوں نے پھر وہی دقیانوسی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ ہائے میری بہن، میں آپ کا درد بڑے اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ کیا کریں، اب آپ ان یونیورسٹی والوں سے جا کے شکایت لگائیں، وہ نہ ہم جیسوں کو داخلہ دیا کریں۔ اوپر سے داخلہ دے دیتے ہیں، اوپر سے وہ جب میرٹ لسٹ لگاتے ہیں تو ٹاپ کے 2-4 بندوں میں ہمارا نام آیا ہوتا ہے۔ ہم آپ کا درد سمجھتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اچھا، لوگ مجھے عمومی طور پہ ای میلز کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ کبھی کبھی میں میسیجز پڑھتا ہوں، اس کو میں نے کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کہیں انگیج۔ گالیاں دیتے ہیں لوگ، اچھی خاصی گالیاں دیتے ہیں، بڑی بے عزتی کرتے ہیں۔ تو یہ کامن ہے کہ جب لوگ آپ سے کچھ لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو ناپسند بھی کرتے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ وہ رکھ لیتے ہیں دوسرے والا بیہیویئر بھی۔ کچھ لوگوں کو آپ اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ زہر لگتے ہیں، یہ کامن ایسا ہوتا ہے۔ خیر، اچھا اس طرح کے بڑی مجھے ای میلز آتی ہیں۔ میں کوئی سائیکائٹرسٹ اس طرح سے تو نہیں ہوں، نہ میں ان کے کوئی ایسا جواب دے سکتا ہوں۔ یہ کسی دوست کا میسیج ہے، اب وہ خود ہی دیکھ لینا کس نے کی بھیجا ہو، اگر آپ سنتے ہیں ویڈیوز تو۔ شادی کس لڑکی سے کرنی چاہیے؟
میرے بھائی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ میں لڑکوں کو، میلز کو جواب دے رہا ہوں۔ دو طرح کی نا خواتین ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں نا آتی ہیں، ایک وہ جسے آپ پسند کرتے ہیں اور ایک وہ جو آپ کو پسند کرتی ہے۔ تو جو وائز مین ہوتے ہیں نا وہ سیکنڈ ون کو چوز کر لیتے ہیں جو آپ کو پسند کرتی ہے، معاملے آسان ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد۔ اگر وہ جو آپ کو پہلے سے ہی پسند کرتی ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے بہت ساری چیزوں سے آپ مبرہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ محبوب کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو آپ کو بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اگر آپ خود محبوب ہوتے ہیں تو پھر جد و جہد کم ہو جاتی ہے، رسپانسبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ ذہین لوگ سیکنڈ ون آپشن کو چوز کرتے ہیں، اور جس کو آپ آلریڈی پسند ہے نا اسے آپ سے دو چیزیں چاہیے اگر آپ نے اسے دے دیں تو، ایک اسے عزت اور احترام چاہیے اس محترمہ کو، دوسرا اسے آپ سے وفاداری چاہیے، لائلٹی چاہیے۔ اور یہ دونوں چیزیں آسان ہیں، عزت اور احترام دینا آسان ہے، محبت دینا بڑا مشکل ہے۔ جن لوگوں کو محبت کے مفہوم کا واقعی پتہ ہے، باقی یہاں پہ تو محبت کا مفہوم بھی بڑا کھوکھلا سا ہے نا، اس میں جو مرضی دل کیا بھر دیا۔ محبت کرنا مشکل کام ہے، عزت اور احترام دینا اس سے قدرے آسان کام ہے۔ آپ عزت اور احترام دیں اور لائلٹی دیں، یہ ضروری ہے شادی کے اندر۔ آپ لائلٹی نہیں دے سکتے، وفاداری نہیں دے سکتے تو پھر آپ شادی کریں ہی نا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے اس خاتون کو جو پہلے سے ہی آپ کو پسند کرتی ہے یا آپ جس کے من پسند مرد ہیں، آپ اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور اسے عزت اور احترام دے دیتے ہیں اور پلس آپ اسے لائلٹی دے دیتے ہیں، ایسے ہی سمجھیں جیسے اس خاتون کو آپ نے دو نشے کی بوتلیں دے دی ہیں اور وہ گٹک گئی ہے دو بوتلیں، اس کے بعد وہ چاند پہ ہے، اس کے پیر زمین پہ نہیں لگنے۔ وہ کیا اسے کہتے ہیں بھلا، ایام کی تلخیوں کو بھی اس نے پی پو جانا ہے اور بڑی چیزوں سے آپ کی جان چھٹ جانی ہے۔ تو ذہانت تو یہ ہے کہ دوسرے والے آپشن کو چوز کیا جائے۔ باقی اگر آپ نے پہلا آپشن چوز کرنا ہے تو پھر امتحانوں کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ محبوب کو راضی رکھنا کوئی ایڈا آسان کام نہیں ہے گا، تو محبوب بننا آسان کام ہے، چوز دا سیکنڈ ون۔ اچھا جی دوسرا سوال بھی ساتھ ہی ہے، مرد کس عورت سے محبت کرتے ہیں؟ یار یہ محبت کے اوپر بڑے لوگ میسیج بھیجتے ہیں، مجھے بھی پتا ہوئے، اپنے تجربے سے میں بتا دیتا ہوں مرد کس عورت سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے مرد اس عورت سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، ورنہ محبت کا کنسیپٹ ایک بہت بڑا ہے، ہم اس کے اوپر کبھی بات کریں گے۔ یہ جس محبت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو مرد اس عورت سے محبت کرتے ہیں جس سے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مزاج ہے ان کا، جب کوئی چیز لا حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جستجو میں لگ جاتے ہیں، اسے اب حاصل کر کے چھوڑنا، انا ایگو جاگ جاتی ہے۔ عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شکل سے محبت کرتے ہوں گے یا ہاتھ پیر، کوئی بیوٹی دیکھ کے، کوئی سٹیٹس دیکھ کے، کوئی چکر نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ریجیکٹنس سے انہیں محبت ہوتی ہے، وہ پھر ان کے دماغ کو سوار ہو جاتی ہے کہ اصلاح حاصل کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے۔